السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کرنٹ افیئرز کی ڈیولپمنٹس اور اپنے ملک کے عوام اور خواص کے ساتھ بیک وقت کھلواڑ اور منافقت اور بدنیتی، اس طرح کے موضوعات کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ جو مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور نیت اور خیال ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہم پوری کتاب مکمل کر جائیں، ہم پیش کرنے میں اور ہمارے سننے والے اس دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ سننے میں، تو وہ پھر بھی میں نے کہا کہ 2-4 پروگرامز گزر گئے، لیکن اب یہ پیش کر لیں، کیونکہ اصل کام یہی ہے، کیونکہ جو انسانوں کی اور انسانی معاشروں کی علمی روایت ہے وہ تو 5-6 ہزار سال چلتی نظر آتی ہے، لیکن جو سیاسی سسٹمز کی روایت ہے وہ اتنی پرانی اس کی تاریخ کوئی نہیں ہوتی، بلکہ جہاں بڑے بڑے سسٹمز چلتے بھی ہیں تو وہ بڑے سے بڑی چھلانگ لگائیں تو 100, 150, 200 سال تک کی بات ہے، ادروائز تجربے ہی ہو رہے ہیں۔ تو جو کامن اور مستقل ہے، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تو ایکیڈیمکس ہی ہیں، اور ایکیڈیمکس بھی وہ جو انٹلیکچول آنیسٹی کے ساتھ اپنے اپنے زمانے میں اپنا اپنا خیال اور تھاٹ پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے پیش کر دیا جائے۔ آگے تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہی کام ہیں جو اصل میں اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، ہمارا کام وہی ہے کہ آغاز تو میں کر دوں، انجام خدا جانے۔ صفحہ نمبر اس کا اب 120 آ گیا ہے، اور ارتداد یعنی قتل مرتد کے اوپر جو مودودی صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے اپنے پاس سے اسلام کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی طرف منسوب کر کے، اس کی تردید میں مرزا طاہر احمد صاحب بات کر رہے تھے اپنی کتاب مذہب کے نام پر خون، صفحہ 120۔ مگر اب تو ارتداد پر ترا یہ کہ ان مرتدین کی طرف سے سخت گستاخی بھی سرزد ہونے لگی، یہ والا پیراگراف چل رہا تھا، تو ان کے قتل کا حکم تو ایک طرف رہا، ابھی تو انہیں اور ڈھیل دی جا رہی ہے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان سے متعلق فرماتا ہے کہ وہ مرتد صرف مسلمانوں کی ہی تحقیر نہیں کرتے، بلکہ ظالم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سخت تحقیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لا یخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ المنافقون آیت نمبر 9۔ کہتے ہیں جو ہی ہم مدینہ واپس پہنچے، معزز ترین شخص یعنی بدبخت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، نعوذ باللہ من ذالک، ذلیل ترین انسان کو مدینہ سے نکال دے گا، حالانکہ عزت خدا ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، مگر منافقین نہیں جانتے۔ اس آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر جس میں بعض مرتد منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ لشکر کشی میں شریک تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی محفل میں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مندرجہ بالا ناپاک الفاظ استعمال کیے۔ اس بدبخت کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ واپس جا کر وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے تحقیق فرمائی تو یہ لوگ جھوٹ بول گئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر لڑکے کی گواہی پر اعتبار کر لیا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سورۃ المنافقون میں یہ معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیا اور اس گواہی کی تصدیق فرمائی۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر محبت رکھنے والے کو شدید غیرت آ جاتی ہے اور دل کھولنے لگتا ہے، اور طبعاً انسان یہ سوچتا ہے کہ کم از کم اس بدبخت کو تو ضرور کوئی سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کا جرم صرف جرم ارتداد ہی نہیں بلکہ یہ ذلیل ترین مرتد دنیا کے معزز ترین رسول کے خلاف انتہائی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، انتہائی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ یہ کلمات اس نے ایک فوج کشی کے دوران میں کہے ہیں جو قوموں کی زندگی میں ایک ہنگامی دور ہوا کرتا ہے۔
اور ایسے وقت میں سپہ سالار کے خلاف ایسے الفاظ صریح غداری کے مترادف سمجھے جاتے ہیں، جس کی سزا موت ہے۔ خصوصاً ایک مخصوص پارٹی میں بیٹھ کر ایسی بات کرنا تو اور بھی زیادہ بھیانک جرم بن جاتا ہے اور ایک سازش کا پتہ دیتا ہے۔ مگر کیا اس موقع پر ایک رنج اور غصے سے بھرے ہوئے دل کو یہ پڑھ کر سخت حیرت نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی سزا نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئی، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز فرمائی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جناب مودودی صاحب یہ تعویل بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کمزوری کا دور تھا اور اس شخص کی طاقت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ دور تو خود مولانا کے الفاظ میں وہ دور تھا جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعیِ اسلام نے تلوار ہاتھ میں لی تو رفتہ رفتہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا، طبیعتوں سے فاسد مادے خود بخود نکل گئے۔ چنانچہ یہ اسی تلوار کے دور کی بات ہے جب کہ بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹ رہا تھا اور طبیعتوں سے فاسد مادے نکل رہے تھے۔ مگر قطع نظر مولانا کی اس رائے کے تاریخی شواہد بتا رہے ہیں کہ اس بات کے وہم تک کی گنجائش نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کے خوف کی وجہ سے اسے معاف فرما دیا۔ اول تو ایسے خیال کو دل میں جگہ دینا ہی اس مقدس رسول کی حد تک ہے۔ دوسرے، اس بدبخت کی طاقت کی کلی تو اس امر سے کھل جاتی ہے کہ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کا غلام بنا ہوا تھا، اور اس کی فدائیت کا یہ عالم تھا کہ جب اس نے اپنے باپ سے متعلق یہ شرمناک بات سنی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کے دل میں ایک عجیب ہیجان پیدا کیا، اور محبوب کی حد تک ہوتے دیکھ کر غیرت ایسی بھڑکی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے میرے بدبخت باپ کے قتل ہی کا فیصلہ فرمایا ہے تو مجھے حکم دیجئے، میں خود اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ لیکن اس بیٹے کی پیشکش کو بھی اس رحم مجسم نے ٹھکرا دیا، اور کیسی رحمت بے پایاں تھی کہ دنیا کے معزز ترین انسان نے ایک ننگے انسانیت ذلیل ترین مرتد کو بھی معاف فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد بھی ایک عجیب واقعہ ہوا جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جس معصوم کے خلاف وہ جرم کیا گیا تھا اس نے تو معاف فرما دیا، مگر مجرم کا بیٹا اسے معاف نہ کر سکا، اور جب مدینے کی حدود میں وہ قافلہ داخل ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ عبداللہ بن ابی بھی داخل ہو، تو یہ بیٹا جس کا سینہ ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کے خیال سے کھول رہا تھا، آگے بڑھا اور اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور کہا کہ خدا کی قسم میں آج تیرا سر قلم کر دوں گا اور مدینہ کی گلیوں میں گھسنے نہ دوں گا جب تک تو یہاں اعلان نہ کرے کہ میں دنیا کا ذلیل ترین انسان ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ترین انسان ہیں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے سچ کر دکھائے گا۔ پس اس کی نظریں جھک گئیں اور اپنے کیے پر معذرت کرنے لگا۔ اس پر بھی شاید اسے نجات نہ ملتی، مگر جانتے ہو کہ اس کی نجات کو کون آیا تھا؟ وہی سب محبوبوں کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سب درگزر کرنے والے انسانوں سے زیادہ درگزر کرنے والا، وہ جو ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ تھا اور جس کے ظہور کی موسیٰ نے بھی خبر دی تھی۔ ہاں، وہی دلوں کو بے اختیار مول لینے والا جس کی محبت کے داؤد گیت گاتا رہا، وہی رحمت مجسم اس مجرم باپ کو اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے آگے آیا۔ آپ کی اونٹنی جب قریب پہنچی اور آپ نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً اونٹنی کو آگے بڑھا کر اس کے بیٹے کو منع فرماتے ہوئے راستہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ یہ تھا آپ کا سلوک ایک ایسے مرتد کے ساتھ جو سب مرتدین کا سردار تھا اور جس کے ارتداد کی خود خدا نے گواہی دی، اور جو اپنی زبان سے اپنی انتہائی ذلت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا گیا۔ لیکن جرم ارتداد کی سزا قتل قرار دینے والوں کو میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اور بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام آتے ہیں۔ یہ وقت گزر گیا
اور نہ اس وقت نہ اس کے بعد کسی نے اس مرتدوں کے سردار یا اس کے ساتھیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، یہاں تک کہ اس نے طبعی موت سے اپنے بستر پر جان دی۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے سلوک سے یہ ثابت فرما دیا کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے۔ یہ جو پمفلٹوں کی بنیاد پر ناچنے والے ہیں وہ ذرا غور کر لیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہ مرتد اور ارتداد کے استعارے کے طور پر جانا جاتا ہے، اہل اسلام میں بھی اور مستشرقین میں بھی۔ اس کے ساتھ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے۔ آپ کو قتل عام کے مجمع لگانے کا اور چوکوں میں پھانسیاں دینے کا اور ٹارگٹ کلنگ کا اور ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ آئینی قتل کروانے کا، اسٹیٹ سپانسرڈ قتل عام کا شوق ہے، وہ بے شک کریں، جو کچھ آپ کے ذہن میں جتنی درندگی ہے اس کا ضرور اظہار کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں، اسلام کے نام پر نہیں۔ قرآن آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا۔ آپ وقتی اور عارضی چیز ہیں، قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی چیزیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی چیزیں ہیں، ہستیاں ہیں۔ ان کے مقابل پر آپ کے ذہنی اختلال کو ہم اسلامی فلسفیز کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہ اس زمانے میں، نہ آئندہ کوئی زمانہ کرے گا۔ اسی لیے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کم از کم یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری اپنے معین ماخذ اور حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ وقت گزر گیا، نہ اس وقت نہ اس کے بعد کسی نے اس مرتدوں کے سردار یا اس کے ساتھیوں کے خلاف تلوار اٹھائی، یہاں تک کہ اس نے طبی موت سے اپنے بستر پر جان دی۔ پس آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے سلوک سے یہ ثابت فرما دیا کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل نہیں، اور یہ گواہی قرآن کریم میں ابد الآباد تک لکھی گئی۔ آپ کا یہ سلوک ایسے مرتدین کے ساتھ تھا جن کے ارتداد کے بارے میں شک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ ارتداد کا فتویٰ کسی انسان نے نہیں لگایا تھا، بلکہ خود اس عالم الغیب خدا نے لگایا تھا، جو دلوں کے ہر راز سے واقف ہے اور سب گواہوں سے زیادہ سچا گواہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اسے ارتداد کی کوئی سزا نہیں دی، بلکہ رحمت کی حد یہ ہے کہ اس کی موت پر آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں وہ آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اسی کینہ ور کے لیے بے چین ہو گیا جو ہمیشہ آپ سے دشمنی کرتا رہا، جس کا سینہ آپ کی ترقی کو دیکھ کر بغض اور عناد سے بھر جاتا تھا، اور جس کا دل آپ کے حسد میں ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ یہ لائنیں ہمارے وہ احباب جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور وہ بعض دفعہ مغلظات اور کینے اور دشمنی اور حسد کی بنیاد پر کیے گئے واقعات اور فیصلوں اور اس طرح کے سوشل میڈیا کلپس کے اوپر ایسے کمنٹس اور اس طرح کے رد عمل دکھاتے ہیں، بلکہ خود میرے اپنے پروگرامز پہ اپنے غصے کا اور اپنے جوابی رد عمل کا اظہار ایسی زبان میں کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ بھی مشکل ہوتا ہے کہ میں ان کے کمنٹ کو لائک ہی کر دوں یا اکنالج ہی کر دوں کہ میں نے پڑھ لی ہے، وہ میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ یہ حصہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے طرز عمل سے فرمایا ہے، فالو کرنا ہے تو پھر اس کو کرنا ہے۔ اسی کینہ ور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو گیا جو ہمیشہ آپ سے دشمنی کرتا رہا، جس کا سینہ آپ کی ترقی کو دیکھ کر بغض اور عناد سے بھر جاتا تھا، اور جس کا دل آپ کے حسد میں ہمیشہ جلتا رہا۔ آپ اس کی موت پر اس ارادہ سے اس کے جنازے کے لیے نکلے کہ اپنے خدا کے حضور گریہ وزاری کر کے اس کے غیر محدود رحم اور عفو کا واسطہ دے کر اپنے اس بدبخت دشمن کے لیے بخشش کے طالب ہوں گے۔ آپ کے اس مقدس ارادہ کا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب آپ جنازہ کے لیے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ عرض کیا، لیکن جب آپ کو مصر پایا
تو وہ آیت قرآنی پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، سورۃ التوبہ آیت 81، کہ اگر تو ان کے لیے یعنی منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ایسا پیارا ہے کہ جان آپ پر نچھاور ہونے لگتی ہے اور روح قدم بوسی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، خدا تعالیٰ نے 70 مرتبہ فرمایا ہے، میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگ لوں گا۔ پس اے میرے آقا پر، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ چوتھے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ پس اے میرے آقا پر جبر و تشدد کا الزام لگانے والو، آؤ تم کہاں ہو، آؤ کہ میں تمہیں اس لاسانی دل کے ساتھ متعارف کرواؤں جس کا رحم ابراہیم کے رحم سے بڑھ کر تھا اور جس کی بخشش کے سامنے مسیح کی بخشش کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ جو زمین کے ذلیل ترین کیڑوں کے ہاتھوں بھی ستایا گیا اور جس نے ظالم ترین سفاکوں کو بھی معاف کر دیا۔ آؤ اور اس کریم فطرت کا نظارہ کرو اور اس حلیم دل کو دیکھو کہ جس کا صبر ایوبی کو شرماتا تھا۔ ہاں وہی حسن کامل کا مظہر تام جو اپنے ہر خلق میں ہر دوسرے نبی سے افضل ہے۔ اس کے نورانی دمکتے ہوئے چہرے کی طرف نگاہ کرو اور بتاؤ کہ کیا یہ وہی ہے جس کی تصویر تم نے اپنے ظلماتی قلموں سے کھینچ رکھی ہے؟ کیا یہ وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن ہے؟ کاش تمہاری نگاہیں شرم سے جھک جائیں اور ندامت سے تمہاری آنکھیں خونابہ ٹپکانے لگیں، مگر تمہارے دل پارا پارا نہیں ہوتے۔ آج کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد اگلا چیپٹر اگلے ایپیسوڈ میں ہوگا۔ وہ ایک شعر عرض کر دوں جاتے جاتے کہ کیسے گلے رقیب کے کیا تانے اقربا، اپنا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ مولوی مودودی ہوں یا مولوی کوئی قادری رضوی ہوں، یہ قرآن شریف کے خیرہ کرتی ہوئی اور کلیئر کٹ شفاف تعلیم کے سامنے جو بھی سائے ڈال کے جو بھی گرے ایریاز انسانی ذہنوں کو متعارف کروانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، صاف دل فطرت انسانی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے ان کے سارے پردوں کو چاک کر کے حقیقت حال تک پہنچ سکتی ہے، مگر وہی بات کہ کیسے گلے رقیب کے کیا تانے اقربا، اپنا ہی جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔